بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کی زندگی میں ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں کی تعداد اتنی ہے کہ ان کو گنتی میں شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ خود اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ جب اللہ پاک کو نعمت عطا فرماتے ہیں تو بندے کے ذمے اس نعمت کا شکر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک اللہ پاک کی عظیم ترین نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اللہ جل شانہ جس کو اولاد سے نواز دیتے ہیں، اس کے ذمے اب کچھ کام ہیں جو شریعت نے لگائے ہیں، وہ تمام کے تمام کام اللہ جل شانہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا گویا کہ ایک طریقہ ہے۔ اس حوالے سے چند احکام ہیں۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو شریعت کی جانب سے کچھ احکام ہیں جن کا ہمیں پابند کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ان مختصر کلپس میں ان احکام کا میں ترتیب وار تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے، جب اللہ جل شانہ اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں تو جس شخص کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، اس کو مبارکباد دینا مستحب ہے، اور مبارکباد میں اس بچے یا بچی کے لیے دعا کرنا یہ مسنون ہے، اس کی زندگی میں برکت کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اور بالخصوص اس بچے یا بچی کے آگے جا کر جو زندگی اس نے گزارنی ہے، اس زندگی کے لیے کہ اللہ جل شانہ اس زندگی کو تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ معمول بھی تھا۔ اور دوسری بات یہاں پر جو سمجھنا ضروری ہے کہ جب کسی شخص کو مبارکباد دی جائے تو اس کے لیے مبارکباد کو قبول کرنا بھی مستحب ہے۔ جب کوئی شخص کسی کے ہاں بچے کی ولادت پر مبارکباد دے تو وہ جواب میں وہ بھی اس کو دعائیہ کلمات کہہ دے، جیسے جزاک اللہ، یا کوئی بھی دعائیہ کلمات اپنی زبان میں یا اپنے انداز میں یا اپنے طریقے سے وہ کہہ دینے چاہیے۔ اس ضمن میں جو احکام ہیں ان کا تذکرہ تو انشاءاللہ میں ابھی آپ کے سامنے کروں گا، لیکن مرحلہ وار اور قسط وار وہ احکام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر ایک جو رجحان پیدا ہو گیا ہے، اور رجحان جو پایا جا رہا ہے وہ ایک منفی رجحان ہے۔ میں اس حوالے سے تھوڑی سی گزارش عرض کر کے پھر بات کو آگے چلاتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب ہمارے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بہت زیادہ خوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مبارکباد دینے والے بھی جوش و خروش کے ساتھ مبارکباد دیتے ہیں، اور وصول کرنے والے بھی جوش و خروش کے ساتھ مبارکباد وصول کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کے ہاں بچی کی ولادت ہو جاتی ہے تو نہ مبارکباد دینے والوں میں وہ جوش و خروش ہوتا ہے، اور نہ ہی قبول کرنے والوں میں وہ جوش و خروش ہوتا ہے۔ تو در پردہ بچی کی ولادت پر خوشی کا اظہار نہ کرنا، یہ در حقیقت ہم اللہ کی تقسیم پر اور اللہ کی دین پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا تو میں ایک تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا، لیکن یہاں پر میں صرف ایک واقعہ جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب ان کو کسی کے گھر بچے کی ولادت کی خبر ملتی تھی تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں پوچھا کرتی تھیں کہ بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، بلکہ وہ یہ سوال کیا کرتی تھیں کہ بچے کی پیدائش خیر اور عافیت کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جب انہیں بتلا دیا جاتا کہ جی بچے کی ولادت خیر اور عافیت کے ساتھ ہو گئی ہے تو پھر اس موقع پہ وہ دعا کا اہتمام کرتیں، اور جس کے گھر بچے یا بچی کی ولادت ہوتی اس کو دعائیہ کلمات جو ہیں وہ کہلوا دیا کرتی تھیں، اور ان کے ہاں پیغام مبارکباد کا بھجوا دیا کرتی تھیں۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری روحانی ماں ہیں، ان کا یہ عمل ہمیں بتلا رہا ہے کہ اس سے غرض نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے یا بچی پیدا ہوئی ہے، غرض اس سے ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ بچے یا بچی کی ولادت ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے۔ اس میں ہمارے لیے اور سمجھداروں کے لیے اور سمجھنے والوں کے لیے، اہل عقل اور اہل علم کے لیے بہت بڑا درس اور بہت بڑا سبق ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بچے یا بچی کی ولادت ہو تو شریعت نے کچھ احکام کا ہمیں پابند کیا ہے۔ یہ 6 احکام ہیں
جن کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جن میں سے ایک حکم عقیقے کا ہے۔ میں پچھلے کلپ میں اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ تو اب یہ 5 احکام ہیں جن کو انشاءاللہ میں ترتیب وار اور قسط وار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلا حکم جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو جو شریعت ہمیں پابندی لگا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان کہنی چاہیے۔ یہ جو اذان کا معاملہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے یہ عمل ثابت ہے، اور اذان بچے کے کان میں دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے نام کی برکت کے ذریعے سے شیطان کے اثرات سے محفوظ کر لیا جائے اور بچا لیا جائے۔ اور روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب بچے کے کان میں اذان دی جائے تو اذان کے ساتھ ساتھ جو بچے کا سرپرست ہے وہ دعا کے ان کلمات کو بھی دہرائے کہ اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ شیطان مردود سے میں اپنے رب کی پناہ میں اس بچے کو دیتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے، احادیث کی کتابوں میں یہ احادیث بھی موجود ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے الفاظ کہے تھے۔ تو یہ تو وہ پہلا حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب اذان کے حوالے سے کچھ احکام اور کچھ مسائل اور کچھ آداب ہیں، میں نہایت اختصار کے ساتھ وہ مسائل آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ادب تو اذان کے حوالے سے یہ ہے کہ جس شخص نے بچے کے کان میں اذان دینی ہو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کا مرد ہونا ضروری ہے۔ یہ بچے کے کان میں اذان مرد دے گا، خاتون بچے کے کان میں اذان نہیں دے سکتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو اذان دینے والا شخص ہے وہ باوضو بھی ہو اور اس کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہو۔ اب اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ قبلہ کی جانب جو رخ کرنے کا طریقہ ہے، اب یہ مسجد میں کھڑے ہو کے تو اذان دی نہیں جا رہی، تو گھر میں یا کسی بھی جگہ پہ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ جو شخص بچے کو لے کر کھڑا ہو اس کی پشت قبلے کی جانب ہو، اور جس شخص نے اذان دینی ہو اس کا رخ قبلے کی جانب ہو، اور اس ترتیب سے بچے کو گود میں اٹھایا جائے کہ پہلے اس کے دائیں کان میں جو رائٹ سائڈ والا جو کان ہے اس میں اذان کے الفاظ کہے جائیں، اور جو لیفٹ سائڈ والا کان ہے بایاں کان اس میں پھر اقامت کے الفاظ ادا کیے جائیں۔ اور اس کے بعد جو ادب بیان کیا گیا وہ یہ کہ جو اذان دینے کا مسنون طریقہ ہے کہ اذان کے کلمات کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا جائے، لیکن اتنا بھی ٹھہر ٹھہر کر نہیں کہ جس طرح عمومی طور پہ مساجد کے اندر اذان ہوتی ہیں اتنا ٹھہر ٹھہر کر نہیں، بس مناسب انداز میں ٹھہر ٹھہر کر اذان کے الفاظ کو ادا کیا جائے، اور جو اقامت کے الفاظ ہیں وہ اذان کی نسبت تھوڑا جلدی ان کو ادا کیا جائے۔ اس حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فجر کی اذان میں جیسے کہ الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے، تو جب بچے کے کان میں اذان دی جائے گی تو ان الفاظ کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر دائیں اور بائیں جانب گردن کو موڑا جاتا ہے، تو جب بچے کے کان میں اذان دی جائے گی تو اس عمل کا بھی کرنا وہاں پر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن ضروری یہ عمل نہیں ہے۔ اس طرح ایک ادب اور بھی علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ مستحب اور مسنون یہ ہے کہ اذان کسی ایسے شخص سے دلوائی جائے جو کہ خود صالح اور باشرع ہو۔ یہ اذان کے بھی آداب میں سے ہے، جیسے مساجد کے اندر جو اذان ہوتی ہے نمازوں کے لیے، جو نماز کو بلانے کا یا نماز کے وقت کا اعلان کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، اس کے اندر بھی فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اذان ایسا شخص دے جو خود باشرع ہو۔ جو بے شرع آدمی ہے اس کے لیے اذان کا دینا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح جب بچے کی ولادت کے بعد اس کے کان میں اذان دلوائی جائے تو اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے، بلکہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی ایسے صالح، نیک اور باشرع مرد سے جو ہے وہ اذان دلوائی جائے۔ اس حوالے سے ایک اور مسئلہ بھی یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ اذان کے اندر تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد جلد از جلد جو ہے وہ اذان دلوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہاں پہ آخر میں وہ سماعت فرما لیجئے کہ جب بچے کے کان میں اذان دینی ہو تو اس کو غسل دینا ضروری نہیں ہے،
اگر غسل سے پہلے بھی کوئی اذان دے دے گا تو وہ عمل بھی درست ہے۔ ہاں البتہ اتنی احتیاط ضرور ہے کہ بچے کے جسم پر جو غلاظت یا جو نجاست لگی ہوتی ہے اس کا صاف کر لینا ضروری ہے۔ بہتر یہی ہے کہ غسل کر کے اور اچھے طریقے سے پاک صاف کر کے بچے کے کان میں جو ہے وہ اذان کہی جائے۔ یہ اذان کے حوالے سے مختصر سے آداب اور مسائل تھے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیے، اور بچے کی ولادت کے بعد یہ پہلا حکم ہے جس پر ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ باقی انشاءاللہ جو 5 احکام ہیں ان کا مرحلہ وار آپ کے سامنے تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔